ایک بادشاہ جس کی فوج میں انسان تھے، جنات تھے اور پرندے تھے۔ ایک بادشاہ جس کے حکم سے تیز ہوا ایک مہینے کی راہ صرف ایک دن میں طے کر دیتی تھی۔ ایک نبی جسے اللہ نے وہ سلطنت عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ یہ کہانی ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم بادشاہ کا انتقال کیسے ہوا؟ وہ اپنی سلطنت میں موجود ہزاروں جنات اور انسانوں کے درمیان سے گزر کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہو سکی۔ آئیے آج ہم اس شاندار اور پراسرار سفر پر چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ نہ صرف نبوت میں بلکہ بادشاہت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا انعام دیا جو دنیا بھر میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ چرند پرند درند سب ان کے تابع۔ قرآن مجید میں سورہ النمل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی، بے شک یہی کھلا فضل ہے۔ وہ اس قابل تھے کہ چینٹی کی آواز سن لیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ 3 میل کی دوری سے چینٹی کی آواز سن سکتے تھے۔ ان کی فوج منظم تھی، انسان، جنات اور پرندے سب اس فوج کا حصہ تھے۔ ایک دن اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ سورہ النمل میں ہے کہ جب آپ چینٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا، اے چینٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر نبی اللہ مسکرا دیے۔ یہ ان کی عاجزی تھی کہ انہوں نے نہ صرف چینٹی کی آواز سنی بلکہ اس کی فکر کو سمجھا اور شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں یہ علم عطا کیا۔ پھر ایک دن ہوا کہ پرندہ ہدہد آیا اور اس نے خبر دی کہ شہر سبا میں ایک عورت ملکہ بلقیس حکمران ہے جو مال و دولت سے مالا مال ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھا، ایک انتہائی مؤثر خط جس میں نرمی بھی تھی اور سختی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس نے تحفے بھیجے تو آپ نے وہ تحفے واپس کر دیے اور فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ پھر وہ منظر آیا کہ آپ نے پوچھا، کون اس ملکہ کا تخت ایک پل میں لا سکتا ہے؟ جنات کے سردار عفریت نے کہا، میں آدھی پل میں لا سکتا ہوں۔ لیکن ایک نیک شخص جسے علم کتاب تھا نے کہا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور اللہ کے حکم سے وہ تخت حاضر تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس خود آئی اور اپنا تخت دیکھا اور شیشے کا وہ محل دیکھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا تو انہوں نے اپنے پاؤں کھول دیے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ لیکن جس چیز نے پوری کائنات کو حیران کر دیا وہ تھی ان کی وفات کا واقعہ۔ قرآن مجید سورہ سبا کی آیت 14 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر جب ہم نے ان سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو ان کی موت پر کسی نے انہیں آگاہ نہیں کیا سوائے زمین کی اس دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پر تکیہ کیے کھڑے تھے اور جنات سخت مشقت میں کام کر رہے تھے۔
उनके ख्याल में आप जिंदा हैं और देख रहे हैं। यह सिलसिला एक अरसे तक जारी रहा। जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो एक दीमक को हुक्म दिया गया, उसने आपका असा खा दिया। जब लाठी कमजोर होकर टूटी तो आपका मुबारक जिस्म जमीन पर गिरा। उस दिन जिन्नात पर हकीकत खुल गई कि अगर वह गैब जानने वाले होते तो इस जिल्लत आमेज काम में ना रहते। इस वाक़े में उम्मत के लिए बड़ा सबका है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत फानी है। अल्लाह ने उन्हें जो कुछ दिया वह एक आजमाइश थी। वह कभी अपनी ताकत पर मगरूर नहीं हुए, हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहे। और आखिर में इस अजीम बादशाह की मौत ने हमें बता दिया कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। आज हमने जो कुछ सुना वह कुरान और हदीस की मुस्तरद किताबों से मखूज है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह हमें अपने प्यारों की सच्ची मोहब्बत और उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन।